دنیا میں موجود ایئر فورسز کو ملکی دفاع میں کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ آج کے دور میں کمزور ایئر فورس نہ صرف دفاع کے لیے خطرہ ہے بلکہ دشمن کی فضائی طاقت آپ کی زمینی اور بحری فوج کے لیے بھی شدید خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ملکی سالمیت کے لیے ایک مضبوط ایئر فورس کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ دنیا میں جدید ممالک بڑی تیزی سے اپنی فضائی قوت میں دن بدن اضافہ کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جنگی جہازوں کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے آخر وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اب ایئر فورس اپنے لیے نئے طیارے خریدے گی، یا ان وجوہات کی بنا پہ پاکستان ایئر فورس نئے طیارے خرید سکتی ہے۔ 1907 میں امریکی آرمی نے الگ سے ایک ایئر ونگ قائم کیا تھا۔ اس ایئر ونگ کا مقصد زمینی فوج کو دشمن کی فوج کے خلاف کلوز ایئر سپورٹ فراہم کرنا تھا، لیکن بعد میں اسے دشمن کی بعض تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا، اور یوں ایئر فورس کی افادیت کا اندازہ ہونے لگا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے ممالک نے باقاعدہ طور پر ایئر فورس کی بنیاد رکھی۔ شروع کے اندر ایئر فورس کے پاس لڑاکا طیارے، بمبار طیارے ہوتے تھے، لیکن بعد میں بمبار طیاروں کے ساتھ ہیلی کاپٹر اور ٹرانسپورٹ کے طیارے بھی ایئر فورس کے شمال میں لائے جانے لگے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اینٹی ایئر کرافٹ ویپنری کا استعمال ہونے لگا، تو جدید دور میں ایئر ڈیفنس، اینٹی ایئر کرافٹ، سرفیس ٹو ایئر میزائل، بالسٹک میزائل، اینٹی بالسٹک میزائل وارننگ سسٹم بھی استعمال کیے جانے لگے ہیں جو ایئر فورسز کے استعمال میں ہوتے ہیں۔ کچھ ایئر فورسز جو ہیں وہ انٹر کانٹیننٹل بالسٹک میزائل اور اسپیس پروگرام کی ذمہ دار بھی ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جنگی جہازوں کی بات کریں گے۔ اگر جنگی جہازوں کی بات کرتے ہیں تو فضا سے فضا میں لڑائی کے لیے جو طیارے استعمال ہوتے ہیں ان کو جنگی جہاز یا کمبیٹ ایئر کرافٹ بولا جاتا ہے، جن کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں: ایئر سپیریٹی فائٹر ایئر کرافٹ، بمبر ایئر کرافٹ، ہیوی فائٹر، انٹرسیپٹر، لائٹ فائٹر، آل ویدر فائٹر، اسٹریٹجک فائٹر، ریکانیسنس پلین، اسٹریٹجک فائٹر شامل ہیں۔ اگر ہم طیاروں کو جنریشن کے حساب سے تقسیم کریں، اگر جیٹ انجن کی بات کریں تو جیٹ انجن میں سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، فورتھ جنریشن، ففتھ جنریشن اور سکس جنریشن کے طیارے قابل ذکر ہیں۔ فورتھ جنریشن کے طیارے اس وقت بہت سارے ممالک کے پاس ہیں۔ پاکستان کے پاس اس وقت تھرڈ جنریشن اور فورتھ جنریشن دونوں طیارے موجود ہیں۔ پاکستان ففتھ جنریشن طیاروں پہ کام کر رہا ہے۔ ففتھ جنریشن کے کچھ طیارے اس وقت امریکہ، چین اور روس وغیرہ کی ایئر فورسز کے پاس موجود ہیں۔ سکس جنریشن طیاروں پہ بھی بڑی تیزی سے کام جاری ہے۔ اگر موجودہ دور میں ایئر کرافٹ کے رول کی بات کی جائے کہ کن مقاصد کے لیے طیاروں کو ایئر فورسز استعمال کرتی ہیں تو وہ مندرجہ ذیل اقسام ہیں، جس میں اٹیک فائٹر طیارے، ہیلی کاپٹرز، بمبرز، الیکٹرانک وارفیئر، ریکانیسنس، ٹرینر، ٹرانسپورٹ اور ٹینکر کے ایئر کرافٹ مختلف ایئر فورسز کے استعمال میں ہیں۔ اگر کمبیٹ ایئر کرافٹ کی بات کی جائے تو پاکستان ایئر فورس کے پاس اس وقت F-16، JF-17 اس وقت ملٹی رول طیارے ہیں جو کہ فورتھ اور فورتھ پلس پلس جنریشن کی خاصیتوں کے حامل ہیں۔ اسی کے ساتھ پاکستان کے پاس میراج 3 تھرڈ جنریشن ملٹی رول طیارے ہیں۔ انہی کے ساتھ میراج 5 اٹیک اور ریکانیسنس کے مشنز کے لیے پاکستان ان طیاروں کو استعمال کرتا ہے۔ J-7 پاکستان ان کو ایز اے انٹرسیپٹر پلین کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ اب اگر ہم موازنے کے طور پہ امریکی ایئر فورس کو دیکھیں تو امریکی ایئر فورس اپنے کمبیٹ فلیٹ کے اندر بمبر طیارے، ہیوی بمبرز، اسٹیلتھ بمبر، ایئر سپیریٹی فائٹر، ملٹی رول فائٹرز، اٹیک اور گراؤنڈ اٹیک کے لیے الگ الگ ڈیڈیکیٹڈ پلین استعمال کر رہی ہے۔ اگر ملٹی رول ایئر کرافٹ کی بات کی جائے تو ملٹی رول ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایئر ٹو ایئر کمبیٹ کے علاوہ اس کو گراؤنڈ اٹیک اور گراؤنڈ اٹیک کے ساتھ ساتھ ایریل ریکانیسنس اور فارورڈ ایئر کنٹرول کے ساتھ الیکٹرانک وارفیئر کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ملٹی رول سے مراد ہی یہ ہے کہ ایک ایسا طیارہ جو ایک وقت کے اندر بہت سارے کردار ادا کر سکے۔ شروع کے دنوں کے اندر ڈیڈیکیٹڈ ایئر کرافٹ استعمال کیے جاتے تھے ہر مشن کے لحاظ سے، لیکن بعد ازاں ملٹی رول ایئر کرافٹ نے بڑی تیزی سے مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانی شروع کی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ملٹی رول ایئر کرافٹ کی بھی کچھ کیٹیگریز ہیں، جن میں کچھ لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ، میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ اور ہیوی کمبیٹ ایئر کرافٹ شامل ہیں، جو ویٹ کے لحاظ سے مشن کو بہت دور تک اور ہیوی ویٹ اٹھا کے لمبے وقت تک اور لمبے فاصلے تک مشن کو پرفارم کر سکتے ہیں۔
JF-17 ایک 4th جنریشن طیارہ ہے جو دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق جس کو بنایا گیا ہے۔ پاکستان کا یہ طیارہ معراج 3، معراج 5 اور J7 کو ریپلیس کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ طیارہ ایئر ٹو ایئر مشن اور ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز کو پرفارم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ چونکہ یہ لائٹ ویٹ طیارہ ہے، اس کے ساتھ پاکستان کے پاس ابھی کوئی ڈیڈیکیٹڈ طیارہ موجود نہیں ہے جو باقاعدہ طور پہ دشمن کے ٹھکانوں پہ بمباری کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ تو عنقریب ہو سکتا ہے پاکستان کوئی بھی ایک بمبر طیارہ اپنے فلیٹ میں شامل کر لے، چونکہ پاکستان دشمن پہ حملہ کرنے کے بجائے اور اپنی فضائی حدود کے دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بمبر طیاروں کی بجائے ملٹی رول طیاروں کو، جن میں میڈیم ملٹی رول طیارے شامل ہیں، خرید سکتا ہے، یا ایئر سپیریورٹی فائٹر اپنی فضائی حدود کو مکمل طور پہ دشمن کے طیاروں سے محفوظ رکھنے کے لیے لے سکتا ہے۔ اگر ایئر سپیریورٹی فائٹر کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس اس وقت J-11B ایک اچھی آپشن موجود ہے جس کے اوپر ایسا ریڈار حال ہی میں نصب کیا گیا ہے۔ اور اگر میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ کی بات کی جائے تو میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ کے اندر پاکستان کے پاس اس وقت سب سے اچھی آپشن J-10C کی موجود ہے، جو چائنا کی طرف سے کئی دفعہ پاکستان کو آفر بھی کیا جا چکا ہے۔ تو پاکستان ہو سکتا ہے عنقریب اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں میں سے کوئی ایک طیارہ اپنے فلیٹ میں شامل کر لے۔ چونکہ اس وقت پاکستان میں خراب معاشی صورتحال ہے اور اس وقت پاکستان کوئی بھی ایک بڑی ڈیفنس ڈیل کرنے کے حق میں نہیں ہے، پاکستان اپنی ضروریات کے مطابق لمیٹڈ نمبرز کے اندر ان میں سے کسی ایک فائٹر پلین کو خرید سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم آپ سے ذکر کر چکے ہیں کہ اس وقت بڑی تیزی سے دنیا کے مختلف حصوں میں 5th جنریشن طیاروں پہ کام جاری ہے۔ اس کے اوپر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنا چکے ہیں جس ویڈیو کا لنک اس ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس میں ہم 5th جنریشن طیاروں کے حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی دوست وہ ویڈیو دیکھنا چاہے تو لنک میں ڈسکرپشن موجود ہے۔ پاکستان 5th جنریشن طیارے کو بنانے کے لیے پروجیکٹ عزم پہ کام کر رہا ہے اور ممکنہ طور پہ جو پہلا پروٹوٹائپ ہے اس کا نام پاک فائٹر ایکس کے نام سے اس کو PFX کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک 5th جنریشن طیارہ ہوگا جو ڈبل انجن طیارہ ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے ڈیزائن گردش کر رہے ہیں، لیکن حقائق کیا ہیں اس حوالے سے کوئی بھی بات کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس ایئر ٹو ایئر میزائل کے اوپر کام کر رہی ہے پروجیکٹ عزم کے تحت ہی، اور پروجیکٹ عزم کے تحت ہی ملٹی رول کمبیٹ ایئر کرافٹ کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ ملٹی رول کمبیٹ ایئر کرافٹ کے اوپر پاکستان ایک میل UAV بنانا چاہ رہا ہے جو ریکانیسنس اور کمبیٹ کے مشن کو پرفارم کر سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان اپنا سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم بھی ڈیولپ کر رہا ہے۔ سرفیس ٹو ایئر سسٹم کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس اپنے لیے ایک میزائل بھی تیار کر رہی ہے جو ود ان رینج اور بیہائنڈ دا ویژول رینج کے آپریشن پرفارم کرے گی۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ سیکشن میں اس سے ہمیں آگاہ کریں۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔